تو اس پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا آپ کو بھی یہ اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ حکومت کی کارکردگی زیرو ہے اور اس کو عمران فوبیا ہوا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں وہ سندھ سے ایک صوبائی وزیر ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وفاق میں 2-3 لوگ ہیں، پنجاب میں 2-3 لوگ ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، 2-3 دن پریس کانفرنس کرتے ہیں اور صرف عمران فوبیا پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ کارکردگی صفر ہے جس کا نقصان ہوگا حکومت کو۔ اصل میں جو شروع ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ٹینشن ہے اس کے اندر اور جو ہم منافقت کر رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کا کل آیا ایک بیان ہے، بیان سے اس سے پہلے ایک دن پہلے عمر ایوب صاحب کا آیا ہے، وہ کیا بیان آیا ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے کس کے لیے؟ عاصم منیر صاحب کے لیے جی، اور کیا بیان دے رہے ہیں کہ جی آپ اور مجھے اور لڑوا رہی ہے مسلم نون، یعنی کہ عمران خان نے جولائی اگست 2022 میں جو لانگ مارچ کیا تھا اور عاصم منیر کو گالیاں دی تھی، برا بلا کہا تھا ان کے میڈیا کے اندر، تو میں کہتا ہوں کھولنے کے قابل نہیں تھا، جو اس کی فیملی کی کریکٹر اسینیشن کردار کشی کی تھی، وہ عمران خان صاحب اور عاصم منیر کے خلاف جو کیا تھا وہ مسلم نون کروا رہی تھی کیونکہ ان کی حکومت آ چکی تھی۔ یہ عمران خان صاحب باور کرانا چاہتے ہیں۔ پھر دوسرا سنیں آپ، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پھر اس میں ریٹریٹ کیا۔ اب میں پہلے تو پڑھ دوں کہ جی اب فوج کے اندر کیا اس پہ کیا جواب ہے، اور پھر دیکھ لیں کہ جی بات یہ ہے کہ ہم منافقت سے کب نکلیں گے۔ اصل لڑائی اس وقت آپ کی پاکستان میں جو سیاست ہے، لڑائی ہے، اگر آپ صاف الفاظ میں کہہ دو فوج کی اور عمران خان کی ہے۔ آپ سے تو کوپ کر سکتے مسلم نون کو کہ وہ پالیسیز جو ہے وہ کر رہی ہے، فوج کے ہاتھ میں کھٹ پتلی بنی ہوئی ہے، مہرہ بنی ہوئی ہے۔ عمران خان بھی مہرہ بنا ہوا تھا، کھٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ معاشی فیصلے کون لے رہا تھا عمران خان کے وقت میں؟ جنرل باجوہ کہتے ہیں میں لے رہا تھا، کوئی انکار کر دے، کوئی وضاحت دے دے، میں مان جاؤں گا۔ عمران خان کہتے ہیں قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس نے بھیجا، جنرل باجوہ نے بھیجا، الیکشن کمیشنر کیسے تعینات کیا؟ جنرل باجوہ نے کیا۔ اب کون لے رہا ہے؟ اطولہ طاہر صاحب نے پریس کانفرنس کی، کس نے کی؟ اسٹیبلشمنٹ کے اسکرپٹ پڑھے، میں تو کل کالم میں لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اسکرپٹ پڑھے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کا جن کے ساتھ لڑائی ہے عمران خان صاحب کی، ان کا جواب آپ پہلے سن لیں تاکہ آپ شیئر کر سکیں۔ یہ بالکل فرام ہارسز بہت جواب ہے۔ آج کل پی ٹی آئی عمران خان نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ پی ایم ایل این فوج اور پی ٹی آئی کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہے۔ اسی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں نا اپنے پروگرام میں۔ یہ پی ٹی آئی کا نیا فلاپ بیانیہ ہے، کیونکہ ایسا بالکل بھی نہیں، فوج کو بالکل کوئی ابہام نہیں کہ 9 مئی کرنے والی پارٹی جسے شہدائے پاکستان کی یادگاروں کی بےحرمتی کی، عالمی املاک اور تنصیبات پر حملہ کیا، سائفر سازش سے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور سوشل میڈیا پر عامی کے خلاف غلیظ ترین پروپیگنڈا اب بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہ اس پارٹی کی لیڈرشپ کی اپنی ایما پر ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ ان انتشاریوں کو یہ بڑے واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے تمام جرائم مانے اور پوری قوم سے صدق کے دل سے اپنے کیے گئے جرائم کی معافی مانگے۔ یہ ہے جواب عمران خان صاحب کے عمر ایوب کے ہاتھ، یا جو دوسرا کل پیغام آیا ہے کہ جو انہوں نے بڑا صائب مشورہ دیا ہے عاصم منیر صاحب کا۔ یہ کوئی میسیج ہے سر؟ یہ کوئی میسیج ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی بات کی ہے نا، اور میں نے کہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے آیا ہے، اچھا ہارسز ماؤتھ، بس کافی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پروگرام کے اندر پہلی دفعہ یہ آ رہا ہے یہ بات، وہ ڈینائی کر دیں گے نا کہ یہ حفیظ اللہ خان نے ہمارے بیاہ میں بڑی غلط بات کی ہے، نیچر ہوگا نا کوئی پروگرام، بس بات ختم، آگے چلیں۔ مگر سر ہمارا موضوع تھا، ہمارا موضوع تھا اکتوبر کے بعد کیا سچویشن ہوگی، حکومت اور اس کے اوپر دباؤ، حکومت رہے گی نہیں رہے گی۔ جہاں تک آپ نے گفتگو کی باجوہ صاحب نے کیا کچھ کیا، تو باجوہ صاحب نے یہ بھی کیا کہ ان سے کہا کہ جی آ جاؤ حکومت بنا لو، پنجاب میں کچھ کہا، مرکز میں کچھ کہا، آف لیگ کو کچھ کہتے رہے، پھر عاصم منیر نے بنوائی۔ بالکل صحیح ہے، میں آپ سے مانتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ منافقت نہیں کرنی چاہیے کہ باجوہ صاحب نے 26 جولائی کو عمران کو کہا تھا کہ آ جاؤ حکومت بنا لو، وہ اتحادی جنہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی، وہ 26 جولائی کو کس کو ووٹ دیا تھا؟ ٹھیک ہے، کس کے کہنے بھی دیتے؟ عمران کیا کہتے ہیں؟ مگر یہ بحث تو نہیں ہے نا، وہاں سے مجھے فون کروانے پڑتے تھے۔ مگر یہ بحث تو نہیں ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ماضی میں نہیں تھا،
اب نہیں ہے یا آگے نہیں ہوگا. ابھی پھر آپ نے جو میں نے ابھی میں نے جو بھاشن سنا ہے اس میں تو میں نے یہی سنا اب معاملہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں ان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ عمران دیکھو ایک لفظ میری جواب سن لے. میرے دیکھو پاکستان اس وقت شدید سیاسی انتشار اور سیاسی استحکام کا شکار ہے جس کا نہ عمران خان ذمہ دار ہے نہ شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہے. ڈیفینیٹلی اس کی ذمہ دار ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے 2014 سے جب سے دھرنے شروع کرائے انہوں نے عمران خان اور قادری سے تب سے. لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اس سیاسی انتشار کی کوکھ سے ساری چیزیں جنم لے رہی ہیں. جب تک آپ ایک وہ اسٹیبلٹی ہمیں نہیں مل جاتی باقی آپ جو اندازے کر رہے ہیں کہ جدھر ملک جا رہا ہے جدھر جانا ہے وہ اس انتشار کی کوکھ سے جنم لے چکا ہے. اور یہ جو ہے آپ اس کے بارے میں جس طرح آپ اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے بے بس ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے. میں تو پاکستان کا مستقبل 1-2 مہینے میں بڑا وائلنٹ دیکھ رہا ہوں, خونی دیکھ رہا ہوں. اور یہی بات آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا اس پریس کانفرنس میں. ایک فکرہ مجھے لرزا گیا ہے اور وہ فکرہ کیا ہے. انہیں کہا پہلے ہم وارننگ دیتے ہیں پھر ہم ہوائی فائرنگ کرتے ہیں پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے. اب نذیر لگائی صاحب سے پوچھ لیں بڑے جید قسم کے دانشور ہیں, سکہ بند ہے, بہت نپی تلی رائے دیتے ہیں کہ وہی کچھ کیا کریں گے اور کیا کچھ ہونے والا ہے وہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے. نذیر لغاری صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جیسے کہا کہ ساری چیزوں کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی تھی, اب بھی ہے, آگے بھی اس کا ایک کردار رہے گا اور ملکوں میں رہتا ہے. لیکن سیاسی لوگ جو ہیں ان کا بھی تو کوئی کریکٹر ہوتا ہے نا. ابھی کچھ عرصے پہلے تک ایک صاحب کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو, اور آج ووٹ کو عزت وہ اس طرح سے دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو حکومت بنائی ہے تو لوگ فارم 45-47 لیے گھوم رہے ہیں. عمران خان صاحب کچھ اور گفتگو کیا کرتے تھے کہ کسی کی مدد سے نہیں آؤں گا, آئے تو حکومت کی مدد سے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے. تو سیاسی لوگوں کو اپنے اندر منافقت ختم کرنی چاہیے. آن دا فیس تو وہی موجود ہے نا ہمارے سامنے, ہم تو انہی کو جانتے ہیں. اچھا, ہماری زمین کا جو ڈایا میٹر ہے نا وہ تقریباً 7,000 میل ہے اور اسی کے اندر ہی پوری دنیا ہے, پوری دنیا کے ممالک ہیں, پوری دنیا کے تمام ممالک اسی ایک جغرافیے کے اندر ہیں جو اس زمین کے اندر ایک پلینٹ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں. اس کے اندر 200 سے زائد مملکتیں ہیں, حکومتیں ہیں, سسٹم ایک چل رہا ہے. اور ایک سسٹم اور موجود تھا جو نہیں رہا ہے, وہ اتفاق ہے. اگرچہ اس کے نام سے سسٹم ہے, اس کے نام سے پارٹیاں بھی ہیں اور اس نام سے حکومتیں بھی ہیں, لیکن وہ سسٹم جو ایک سسٹم کو چیلنج کرتا تھا وہ اس طرح سے فعال بھی نہیں ہے اور کمیونزم نہیں ہے. یہ نہیں, ہمارے سامنے کی صورتحال یہ ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ چین یہ کہتا ہے کہ وہ اب بھی کمیونسٹ ملک ہے اور اب بھی اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی پیداواری قوتوں کو فعال کیا ہے, اس کے نتیجے میں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بالکل یہی ٹھیک ہو, لیکن جو نیو ورلڈ آرڈر جارج بش سینئر کے زمانے میں سے چلا تھا وہ یہی تھا جو اب دنیا کے اندر رائج ہے. اور جہاں جہاں ہم تھے, ہم تو ہماری حیثیت ہی کیا, ہم تو دم چھلا پن کا شکار تھے نا. ہمیں جو حکم ملتا تھا ہم اس کو بجا لاتے تھے اور ہم اس پر عمل کیا کرتے تھے. ہمیں کہا جاتا تھا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے. ہم کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. میں سے لیٹ جاؤ, لیٹ جاتے تھے. اب بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے. ہمیں کہا گیا کہ تم ایک دیوار بنا دو مغرب میں اور ایک دیوار بنا دو مشرق میں اور کھڑے ہو جاؤ جم کر کمیونزم کے خلاف اور چین اور روس کے خلاف. ایک طرف سینٹو بنا, ایک طرف سیٹو بنا.